ہی رہتا ہوں اور آغر ندیم سحر سے کہتا ہوں کہ پلیز تشریف لائیے. آغر کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وقاص عزیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اعلیٰ محفل اور بابرکت محفل میں مجھے بلایا، جس کی صدارت شہزاد نیّر فرما رہے ہیں. شہزاد بھائی اردو نظم کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بذات خود ایک معتبر حوالہ ہیں، اور ان کے سامنے نظم پر گفتگو کرنا بھی بڑا مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ جنہوں نے شہزاد نیّر صاحب کو پڑھا وہ جانتے ہیں کہ شہزاد نیّر کی نظم جو ہے وہ ہم جسے نظم کہتے ہیں وہ نظم ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی فارمیلٹی نہیں ہے اس نظم کے اندر. اور خاص کر کے برفاق کی جو نظمیں ہیں انہوں نے ہمیشہ متاثر کیا. تو میں شب یلدا کی طرف آتا ہوں. بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کی، بلکہ جو باتیں کی کئی باتیں تو میں یہاں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے وقاص عزیز سے کہا کہ آپ نے کتاب کا پیش لفظ پڑھا. تو پہلا سوال یہی تھا جو پہلے بھی ہم دہرا چکے کہ ہم جو بھی دوست کتاب پڑھنے والے ہیں وہ کتاب خریدنے کے بعد جو پہلا کام کرتے ہیں وہ پیش لفظ کا کرتے ہیں. اور حقیقت میں پہلے پڑھنا بھی پیش لفظ چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ جو تخلیق کار ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پوری نظموں کا، پوری کتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. تو آپ کی شاعری جو ہے اگرچہ بہت اچھی شاعری، جس کے اندر سماجی شعور بھی ہے، جس کے اندر عصری تقاضے بھی تمام پورے کیے گئے، جس کے اندر محبت بھی ہے، رومانس بھی ہے، ہر طرح کی ایک ملٹیپل لہجہ جو ہے وہ ہماری ان کی شاعری میں جو ہے وہ موجود ہے. لیکن وہی بات کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں الہام کی بجائے آورد پر یقین رکھتی ہوں، تو پھر یہ لگتا ہے کہ آپ نے نظمیں تخلیق کرنے کے بجائے آپ نے کوئی مکان تعمیر کیا ہے. جب آپ نے کہا کہ میں باقاعدہ اس کی تراش خراش کرتی ہوں اور بیٹھتی ہوں، تو نظم جو ہے یہ کہ نظم ہو یا غزل، یہ حقیقت میں ایک الہامی رویہ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. اور الہام جو ہے وہ ہی آپ کو بذات خود ایک بڑا تخلیق کار بناتا ہے. دوسری بات، سب سے پہلے میں یہ تھوڑا سا دو چار چیزیں جو مجھے لگی وہ پھر میں آگے دوسری بات کرتا ہوں. دوسرا، بہت جگہوں پر یہ مجھے محسوس ہوا کہ نظم کے اندر جو ہے جو تراکیب استعمال کی گئی ہیں وہ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ترکیب کی بنیادی ڈیفینیشن سے ہی ہٹ جاتی ہیں. وہ بہت زیادہ، کیونکہ 8-10 جگہ پر ایسا محسوس ہوا کہ یہاں تو یہ بن نہیں سکتا جو بنایا گیا ہے. دوسرا، جہاں تک مطالعے کا سوال ہے، میں ایک بات عرض کر دوں، بلکہ میں نے لکھا اس کے کتاب پہ بہت کچھ لکھا کہ نظم کے مخالفین کون کون سے ہیں، اس کے حمایت میں لکھنے والے کون کون سے ہیں، پھر اس کے اوپر سب کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. مجھے جب انہوں نے کتاب مجھے کل رات پہنچی، حالانکہ 4 دن سے میں کتاب کا انتظار کروں، لیکن کل پہنچی، اور میں نے اس سے پہلے نثری نظم پر فخر الحق نوری صاحب کی کتاب پوری نثری نظم پڑھی، اس کے علاوہ مختلف لوگوں کی آراء پڑھی، یعنی کہ میں 2-3 کتابیں نثری نظم پر پڑھ چکا، صرف اس لیے کہ تاکہ میں اس پر گفتگو کچھ کر سکوں تھوڑی بہت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو ہماری بہن ہے توبہ، جس طرح ہم اس پر بات کرنے کے لیے اس پر پوری کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بذات خود نثری نظم لکھ رہی ہیں. مجھے بات کرنے کے لیے اگر 5 کتابیں پڑھنی پڑ رہی ہیں اور پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوا. میں چاہ رہا تھا کہ میں باقاعدہ مضمون لکھتا اور اس پہ 3-4 صفحے کا آرٹیکل لکھ کے لیکن میں چونکہ طبیعت بھی خراب، پھر کتاب لیٹ ملی. تو جب مجھے ایک قاری کو پڑھنے کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے، تو جو نثری نظم میں سارا شگفتہ تک جانا چاہ رہی ہیں، فہمیدہ ریاض کے خواب دیکھتی ہیں، نصیر انجم بھٹی کی بات کرتی، جتنے بھی ہمارے دیگر نثری نظم لکھنے والیاں ہیں یا والے ہیں، تو پھر میرا خیال سے کہ وہ دوڑ میں شامل ہونے کے لیے بیساکھیوں کا سہارا نہیں چاہیے، خاص کر کے نظم کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے. تو کچھ نظموں پہ میں نے نشان بھی لگوائے. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر، جس طرح وقاص نے بات کی کہ ان کے اندر جو ایک باغیانہ لہجہ ہے وہ بڑا کمال ہے. یعنی انہوں نے خاتون ہونے کا ایج نہیں لیا شاعری میں، نسائی آواز بنا کر اپنے آپ کو مظلوم اور معصوم ثابت نہیں کیا حقیقت میں. ورنہ ہماری زیادہ تر خواتین شاعرات کا یہ مسئلہ ہے، یا خواتین لکھنے والیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ رو دھو کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا اپنے مسائل بتاتی ہیں. انہوں نے، آپ ان کی نظمیں پڑھیں، آپ کہیں بھی نہیں کہیں گے کہ کسی عورت کی لکھی ہوئی نظمیں ہیں، کہیں سے بھی نہیں پتہ چلتا. آپ نام کو ہٹا دیں، پیش لفظ کو ہٹا دیں اور آپ نظمیں پڑھیں تو آپ کسی بہت اچھے شاعر کی نظمیں پڑھ رہے ہیں. میں تو کہتا پہلے تو میں نے کب انکار کیا کہ بہت اچھی شاعرہ نہیں ہے؟ میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ ان کی شاعری کے اندر وہ تمام جو
پہلو ہیں اچھی نظم کے، اچھی شاعرہ کے، وہ موجود ہیں اس میں. کہیں ایک جو دیکھیں میں جب پہلے بیٹھا ہوں آیا، میں سب سے پہلے میرے خیال سے اس کے بعد افتخار صاحب آئے ہیں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار الہام جو ہے یہ بذات خود اس کو ہمیں یقین کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی صنف ہو، میں تو ایک ادب کا ادنا سا قاری ہوں، جب تک آپ اپنی صنف کے حوالے سے اس کی پوری روایت سے واقف نہیں ہوتے آپ اس جگہ تک جا ہی نہیں سکتے. میں 74 کے بعد جو نثری نظم کو لکھنے کے مخالفین تھے، جن میں فیض صاحب بھی تھے، سلیم اختر، احسان دانش، وزیر آغا، مرزا ادیب، اشفاق احمد، رفیع الدین ہاشمی، ذوالفقار تابش، یہ بڑے بڑے نام ہیں یہ 74 کے بعد یا پہلے یہ نثری نظم کے خلاف تھے. پھر اس کی حمایت کرنے والوں میں انیس ناگی، سعادت سعید، سرمد صہبائی، سہیل احمد خان، تبسم کاشمیری، سجاد باقر رضوی، کشور ناہید، وحید قریشی، یہ بھی پوری کھیپ ہے جو اس کے حق میں لکھنے والے لوگ تھے. تو کم از کم ایک بات جو سارے ناقدین نے کی، جو میں یہاں کرتا ہوں، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ٹھیک ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ معروضی آہنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نیا تخلیق کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شعری آہنگ سے بھی باہر نکل آئیں. شعری آہنگ سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. نثری نظم کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ آپ، ہمارے ہاں یہ بھی کہا گیا، 2-3 ناقدین کی میں رائے پڑھا تھا، وہ کہتا ہے پھر نظم جو ہے اسے آپ پیراگراف کی شکل میں لکھ لیں اگر نثری نظم ہے تو. لیکن پھر کہا کہ کیسے ثابت ہوگا. ایک ہمارے ناقد تھے، مجھے سر ان کا نام یاد، انہوں نے کہا جی ایک طریقہ ہے کہ آپ جب نثری نظم لکھیں تو اس کے کچھ پہلے لفظ کو ذرا موٹا کر کے لکھ دیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ نثری نظم ہے. یہ بھی بحث ہوتی رہی ہمارے یہاں. تو آپ نثری نظم کو لائنوں کی شکل میں لکھ رہے ہیں یا مصروں کی شکل میں لکھ رہے ہیں. نثری نظم مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے استعارے ہیں طوبہ ہماری بہن کی کتاب میں کہ جو استعارے مطلب بنانی بہت ممکن نہیں ہے. یعنی اس طرح بات کر دینا کہ جو ناممکن ہے. اب استعارہ ہونا چاہیے، علامت لگنی چاہیے شاعری کے اندر. تو خیر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. مطلب میں نے دیکھے نظمیں پڑھنے کے ساتھ ان کے ساتھ لکھا بھی، ہر نظم کے ساتھ الگ الگ کومنٹ بھی لکھا، لیکن میں اگر اس پہ تفصیلی بات کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. 1-2 نظمیں میں سر اگر سناؤں، ہاں مضمون تو میں مثلا ایک نظم اس میں بڑی خارجی کیفیت کے حوالے سے بڑی پیاری نظم تھی، دریائے محبت کہتا ہے. داخلی کیفیت میں ادھورا پن بڑی پڑھنے والی نظم ہے. سماجی شعور کے حوالے سے رت جگہ نظم بڑی پڑھنے والی نظم ہے. اسی طرح رومانوی طرز احساس کی نظم موازنہ بڑی پڑھنے والی نظم ہے. اور اس میں کچھ کے گرد میں نے لگائے بھی، مثلا ایک جملہ آپ بھی سنیے، اس رنجش کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی لیکن دانشوروں کے سب کھرے تمہاری طرف جاتے ہیں. تو کھرے تو اس کو آپ دیکھیے، اور کئی جگہوں پر نشان لگائے ہیں. لیکن بہرحال میں ایک ان کی نظم ہے، میں مر جاؤں گی، یہ بڑی اچھی نظم ہے، اپنے اندرونی مزاج کو تقسیم کرنے کے حوالے سے بڑی نظم ہے. لیکن ہمارا مجموعی طور پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری نثری نظم کی روایت کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نثری شاعرات کو جو ہے یا شاعروں کو ضرور مطالعہ کریں. اس کے اندر اتنے زیادہ امکانات موجود ہیں. ہر نظم کے اندر آپ، ہر نظم میں 2-2 3-3 مصرے ایسے ہیں جو چونکا دیتے ہیں بندے کو، ہر نظم کے اندر. اس لیے کوئی بھی نظم جو ہے اس میں ہم بھرتی کی نہیں کہہ سکتے، یہاں کوئی فارمیلٹی نہیں ہے اس کے اندر. شہزاد بھائی آپ ظاہری بات آپ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو، اور میں ان کے لیے، ان کی علمی، ادبی اور طبی عمر کے لیے دعا گو ہوں. یہ اسی طرح مزید پڑھتی رہیں اور لکھتی رہیں. بہت شکریہ.